الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مردان ہیرا۔ مختصراً ناظرین آپ سے چند باتیں کرنی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ جو حالیہ نیچرل ڈیزاسٹر جسے کہا جا رہا ہے، سیلاب کی آفت، کوئی اسے آفت کہہ رہا ہے، کوئی اسے آزمائش کہہ رہا ہے، کوئی اسے گناہوں کی بدعمالیاں، ہماری گناہوں کی شامتیں کہہ رہا ہے۔ مختلف باتیں ہیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا منہ ہے اتنی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ بیانیہ صرف بیانیے کے طور پر تو ٹھیک ہے کہ یہ ہماری گناہوں کی شامتیں ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انتظامی معاملات کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اب جتنے مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان پڑھ طبقہ ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ان کا یہ بیان تو درست ہے، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو کیا یہ بیان موجودہ جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان پر بھی فٹ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے تو پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ صرف غریبوں کے لیے کیوں ہے؟ جب یہ سیلاب کی صورتحال آتی ہے تو پھر غریب کی جھونپڑی زیادہ گناہگار ہوتی ہے۔ یہ لال حویلی، یہ سرائے محل، یہ بنی گالا، یہ جاتی عمرہ، یہ بلاول ہاؤس، یہ ایم پی ایز ایم این ایز کے یہ جو جتنے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں، امیر حضرات کے یہ پلازے ہیں، یہ کیوں نہیں متاثر ہوتے؟ پھر اسے یہ کیوں نہیں سیلاب کی زد میں آتے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی فیکٹری سیلاب کی زد میں آئی ہو، پلازے گرے ہوں؟ ہاں، اکا دکا اگر کالام کے اندر ہوٹلز گر گئے ہیں تو ان کی اپنی نااہلی ہے، نالائکی ہے۔ کس نے ان کو کہا ہے کہ وہ دریا کے کنارے جا کر وہاں پر تین تین چار منزلہ ہوٹل کھڑی کر دیں؟ یہ کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ اگر یہ صرف گناہوں کی بدعمالیاں ہیں تو یہ جو غریب کی جھونپڑی آج سیلاب میں بہہ گئی ہے، یہ کچے مکانات بہہ گئے ہیں، یہ صرف اور صرف زیادہ تر طبقہ اور تقریباً طبقہ یہ ان غریب لوگوں کا ہے جو دیہڑی دار مزدور ہیں۔ کیا اس سے متاثر ایم این ایز ایم پی ایز ہوئے ہیں؟ ان کے پلازے ہوئے ہیں؟ کیا یہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز یہ ان کی زد میں کیوں نہیں آئے؟ جو یہ فحاشی کا اڈا ہیں، یہ شراب خانے اس زد میں کیوں نہیں آئے؟ یہ جوا خانے اس کی زد میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ عذاب ہے تو پھر ہر طرف سے ہونا چاہیے نا۔ لیکن اگر ہم اس کو بنیادی طور پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف انتظامیہ کی نااہلی ہے، ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں کہ جو پیسہ وہ عیاشیوں پر لگاتے ہیں، وہ کرپشن کر کے اپنی دھن دولت بناتے ہیں۔ اگر وہ ان انتظامی معاملات میں کریں کہ وہ ڈیم بنائیں، یہ سیلاب سے لوگوں کو بچائیں، سیلاب کی صورتحال اور یہ جو بے موسمی اور یہ مونسون کا سلسلہ بارشوں کا ہوتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے اگر یہ پانی کے جمع کرنے کا کوئی سسٹم بن جائے تو یقیناً ہم بہت سارے نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ علماء مولوی حضرات یہ اس کو بیان کر رہے ہیں تو وہ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیں، ایک اینگل سے نہ دیکھیں، دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں کہ یہ واقعی عذاب ہے۔ تو بہرحال اگر یہ عذاب ہے تو پھر صرف غریب کی جھونپڑی کے لیے تو یہ وہ لوگ بیان دے رہے ہیں یا تو جن کا تعلق انتظامی معاملات سے ہے یا ان کا تعلق ان اداروں سے ہے جن کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن وہ ادارے میں سمجھتا ہوں کہ بھنگ اور انہوں نے ٹالی مکس کر کے پی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے، اور کیا ہے۔ تو جو لوگ جو حکمران جو ایم این ایز ایم پی ایز کہہ رہے تھے کہ ہمارے لاشوں پر کالا باغ ڈیم بنا دیں، اگر ان کی لاشوں پر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو آج ہزاروں لاشیں نہ جاتی، ملینز کی ملینز مال مویشی چلے گئے غربا کہ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ خدا کا خوف کرو، خدا کو جان دینی ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ اللہ کریم کی ذات امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو نیک سیرت اور نیک صورت بنائے۔
اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔